نحوہ اور مثلہ تو معنی بالکل لفظ بلفظ جو ہے برابری ہے. نحوہ معنی روایت بالمعنی کا بھی احتمال اس میں ہو سکتا ہے. بہرحال نحوہ معنی نحو الحدیث السابقی کہ اس طریق کا متن بھی پہلے متن جیسا ہے. آگے یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو اپنی ایمانی زندگی میں ہر وقت اس بات کا اندیشہ ہونا چاہیے کہ جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ کام دین کا لے رہا ہے یا تھوڑے بہت چھوٹے موٹے جو میں کچھ کام کر رہا ہوں، کیا پتہ کہ میرے یہ سارے اعمال عقارت ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں اور اس پر لکیر لگ جائے کہ ایک عمل بھی باقی پیچھے نہ رہے. تو مومن کو ہر وقت اس کا اندیشہ ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں حبط اعمال. حبط معنی ختم ہو جانا، عقارت ہو جانا، ناکارہ ہو جانا. تو مومن کو ہر وقت اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ غیر شعوری طور پر کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے اور میرے تھوڑے بہت اعمال جو اللہ نے توفیق دی اس پر لکیر لگ جائے. تو ہر وقت ایک مومن کو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے، اور جب دل میں خوف ہوگا تو پھر وہ اپنے عمل پر نظر بھی نہیں پڑے گی اور مزید اعمال کے لیے آدمی کوشش کرے گا کہ میں اور اعمال بھی کروں، اور ڈر بھی ہوگا. اسی کو کہتے ہیں کہ خوف اور رجا کے بیچ میں جب بندہ رہتا ہے یہی ایمان ہے. باقی حبط کا علماء نے لکھا ہے کہ حبط کے 3 قسمیں ہیں. آدمی یعنی کوئی مطمئن نہ رہے کہ میرا حبط نہیں ہے. ہر آدمی کو خوف ہونا چاہیے اور یہ اندیشہ ہونا چاہیے کہ حبط ہو تو نہیں رہا. اور حبط کی کئی صورتیں ہیں، کئی اقسام ہیں. چنانچہ فرمایا کہ ایک حبط یہ ہے کہ کوئی کام علی افضل ما ینبغی، علی افضل ما ینبغی یعنی جس طرح بہترین طریق سے ہونا چاہیے. کیا میں کوئی نیکی کا کام بہتر طریقے سے کر رہا ہوں کہ نہیں؟ تو اب اگر بہتر طریقے سے کام نہ ہو تو یہ بھی حبط ہے. نماز اگر خشوع خضوع سے نہ ہوئی، کوئی بھی عبادت جو اس میں ہونا چاہیے اور جس بہتر طریقے پہ ہونا چاہیے، اگر وہ عبادت تو آدمی کر تو رہا ہے لیکن بہتر طریقے سے نہیں کر رہا، تو یہ بھی ایک قسم کا حبط ہے. یہ تو بڑی بات ہوگی. یہ بھی حبط ہے کہ بھئی واقعی کہ بندہ اگر خدا کی بندگی اللہ تعالیٰ کا جیسے حق ہے اور اس انداز کی کوشش بھی نہ کرے تو یہ بھی ایک قسم کا حبط ہے. علی افضل ما ینبغی کہ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح آدمی کام اگر نہ کرے تو یہ بھی قسم کا حبط ہے. ایک نمبر 2 فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ آدمی اعمال کرے، روزانہ کر رہا ہے، بڑے شوق سے کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا وہ عمل قبول ہی نہ ہو. تو ہر وقت اس کی فکر ہونی چاہیے کہ جی کیا پتہ کہ میں جو کر رہا ہوں کیا بھلا اللہ کے ہاں قبول بھی ہے، قبولیت کا شرف اس کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. تو عدم القبول کا حبط کے ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی حبط بمعنی عدم القبول کہ کیا میرا عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. تو یہ بھی اس بات کا اندیشہ مومن کو ہونا چاہیے. یہ بھی قسم کا حبط ہے کہ عمل آدمی کرے لیکن اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. قبول کے نہ ہونے کے معنی یہ کہ ثواب نہ ملے. مثلا آپ نے نماز پڑھ لی، چلو فریضہ تو پورا ہو گیا لیکن فریضہ پورا کرنا تو نہیں ہے، مزید اس پر ثواب کی امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ ثواب دے دیں گے، لیکن اب صرف فریضہ پورا ہو گیا، ثواب نہ ملا تو محرومی ہو گئی. یہ بھی ایک قسم کا حبط ہے. تیسرا حبط جو ہے وہ سب سے بڑا خطرناک ہے. وہ حبط یہ ہے کہ سلب الایمان ہو جائے کہ چلتے پتہ ہی نہ چلے، غیر شعوری طور پہ آدمی کے سے ایمان ہی نکل جائے اور ایمان کے دائرے سے نکل جائے اور خود کو پتہ بھی نہ چلے. تو یہ دیکھیں ایک حبط کا قسم یہ بھی ہے. تو یہ 3 اقسام ہیں. ایک یہ کہ علی افضل ما ینبغی کہ کام جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہ ہو سکے، یا یہ کہ یعنی وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہو، یا یہ ہے کہ سلب الایمان یا عدم القبول. تو یہ تینوں حبط کے اقسام ہیں. تو امام بخاری فرماتے ہیں ترجمے کا پہلا جزء جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو ہر وقت حبط اعمال کا اندیشہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں خوف المومن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر. ایک مومن کو ایمانی زندگی میں ہر وقت اس بات کا اندیشہ ہونا ضروری ہے کہ حبط اعمال تو نہیں ہو رہا اور مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چلے، غیر شعوری طور پہ سب کچھ ہو رہا ہو. ترجمے کا یہ پہلا جزء ہے.
اس کو 3 آثار تابعین سے ثابت کیا، تابعین کے 3 آثار، ان میں ایک ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کا قول پیش کیا، اور وہ فرماتے ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا یا مکذبا، دونوں احتمال ہیں۔ ابراہیم تیمی کہا کرتے کہ میں جب بھی اپنی باتوں کو، جو بات میں منہ سے کہتا تھا اور جو اوروں کو کہتا تھا، جو میرا قول ہوتا تھا، جو میرا واعظ ہوتا تھا، جو میں اوروں کو سمجھاتا تھا، جب اپنی ساری بات کو فٹ اپنے کردار پہ کرتا تو پھر میں تو دیکھتا میرا کردار تو ایسا نہیں، تو مجھے ڈر لگتا کہ میں مکذب ہوں، یعنی اس پوری بات کو جھٹلا رہا ہوں، جو زبان سے کہتا ہوں میں اپنے کردار سے اس کی تکذیب کر رہا ہوں۔ کیا تکذیب تو نہیں کر رہا ہوں، مقصد یہ کہ پھر جو میں کہہ رہا ہوں تو اس طرح کروں بھی تو صحیح نا۔ جب میرا کردار ایسا نہیں ہے تو یہ گویا کہ زبان کال نپر حال سے اپنی بات کو کا جھٹلانے والا اور اپنی بات کے تکذیب کرنے والا میں بن رہا ہوں، تو مجھے ہر وقت اس بات کا کیا ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے۔ یا اس کی دوسری توجہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ معرض تو قولی علی عملی، جب بھی میں نے تقابل اپنے قول کا عمل سے کروایا، اپنی بات کا اپنے کردار سے تقابل کروایا، الا خشیت، مگر میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ انا اکون مکذبا، کہ جی میں تو تکذیب کرنے والا ہوں، اپنے کردار سے اپنی قول کی تکذیب کر رہا ہوں، یا مکذبن، کہ مجھے اندیشہ اس کا ہوتا ہے کہ میں اگر کہیں واعظ کروں گا، میں کہیں نصیحت اوروں کو کروں گا تو بندہ کھڑا ہو جائے گا، مجھے خوف ہوتا ہے کہ تم مولوی صاحب ہمیں تو یہ کہہ رہا ہے، خود تو یوں کرتا ہے، تو پھر دوسرا بندہ میرا تکذیب کرنے والا بن جائے گا اور میں کوئی مکذب بن جاؤں گا اور کوئی اور بندہ میرا مکذب ہو جائے گا، تو مجھے اپنے مکذبیت کا خوف رہتا ہے کہ کیا مجھے کوئی جھٹلائے گا تو نہیں، کہ کوئی بندہ کھڑا ہو جائے مجھے کہے کہ جی تو ایسا بندہ ہے کہ باتیں تو ایسی کرتا ہے لیکن تیرا کردار تو ایسا نہیں۔ تو اب اس سے بھی وہی بات ثابت ہوئی کہ آدمی اعمال تو کر رہا ہے، لیکن یہ صورتحال ہے، ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ہر وقت تکذیب کا خوف ہونا چاہیے۔ جب تکذیب کا خوف ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا معنی یہ کہ حبط اعمال کا خوف بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے دوسرے تابعی کا قول نقل کیا، وقال ابن ابی ملیکہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 30 صحابہ کرام کی مجھے زیارت ہوئی، وہ سارے کے سارے کلہم یخاف النفاق علی نفسی، ہر کوئی ڈرتا تھا کہ منافق تو نہیں ہوں میں، نفاق کا ان کو اندیشہ ہر وقت ہوتا تھا۔ تو جب نفاق کا اندیشہ ہے، 30 صحابہ کرام کا اجماع ہے، تو معلوم ہے کہ جتنے اعمال وہ بیچارے